ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم قنی شح نفسی، یا اللہ مجھے میرے نفس کے لالچ سے بچا۔ طواف کر رہے ہیں یہی دعا مانگ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں یہی دعا مانگ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت نفس کے لالچ سے کیا؟ فرمایا اگر نفس کا لالچ نہیں ہوگا تو پھر بخل بھی نہیں ہوگا، بدکاری بھی نہیں ہوگی، کچھ نہیں، کوئی گناہ کروں گا ہی نہیں، بس نفس کے دھوکے سے بچ جاؤں بس۔ اصل میں نفس جو ہے وہ سمجھ لیں کہ من مانی کرنے کا نام ہے نفس، اور من مانی کہ میں جو چاہوں وہ ہونا چاہیے بس۔ نفس پر جو تجلی ہے فعال لما یرید کی تجلی، کہ وہ صفت تو اس کی ہے، یہ مالک کی، کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے نفس، اور چاہتا ہے کہ میں بھی جو چاہوں بس وہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ صفت عطا کرے گا جنت میں، جو چاہے گا ہو جائے گا۔ یہاں پر نہیں، یہاں پر تو اس کو وہ کرنا ہے جو اس کا مالک چاہے، یعنی بالکل الٹ۔ یہاں کوئی اپنی من مانی نہیں کرنی اس نے، وہاں یہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ یہاں یہ راضی ہو جائے، وہاں مرضیہ ہو جائے گا۔ پچھلی نشست کی بات آ گئی نا کہ یہاں یہ اس کو تو یہاں کسب کے طور پہ راضی ہونا تھا کہ جو کچھ لکھا ہے بس تم اس پہ راضی ہو جاؤ، تو راضی ہو گیا بیچارہ کچھ کر آگے کہ ٹھیک ہے جی صحیح ہے، جے میں سجنا دی مردی، اب چلنی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے صبر کیا، پھر تھوڑا غور کیا تو پتہ چلا یار یہی چیز بہتر تھی میرے لیے، تو راضی بھی ہو گیا۔ لیکن وہ تقدیر پہ راضی ہوا کہ جو آ رہی ہے، آفت ہے یا مصیبت ہے یا نعمت ہے، راضی ہو گیا اس کے اوپر۔ لیکن اب خود سے کوئی خواہش نہیں کرتا۔ لیکن مرضیہ میں یہ ہے کہ تو جو مرضی خواہش کر لے جا، قبول ہی قبول ہے، اب کوئی پابندی نہیں دی تیرے لیے، اجازت دے رہی اس کو۔ اس سے آگے کوئی جاتا ہے نہ منزل نہ مقام، ہم تیرے کوچاؤ بازار تک آ پہنچے